السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھر سے نکلتے وقت میں نے آج دعا پڑھی ہے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ میں آپ کے اور آپ کے نام کے بھروسے پر گھر سے نکل رہا ہوں یا میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، اور وہ تو ہی ہے جس سے نہ کوئی زیادہ طاقت والا ہے اور نہ کوئی زیادہ قوت والا ہے۔ تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں تو ایک فرشتہ اللہ کا اعلان کرتا ہے کہ آپ کی حفاظت کی گئی اور آپ کی کفایت کی گئی اور آپ کو ہدایت دے دی گئی اور سرکش شیطانوں کو آپ سے دور کر دیا گیا۔ اب ایک چیز ہوتی ہے ری ایشورنس، کہ آپ کسی پہ بھروسہ کریں یا کسی سے کوئی درخواست کریں اور وہ آپ کو ری ایشور کر دے کہ بس آپ فکر نہ کریں، اس کام میں ہی آپ کا حامی و ناصر ہوں۔ اور جب وہ ری ایشور کرانے والا کوئی بڑا افسر ہو یا کوئی بہت بڑی شخصیت ہو تو انسان کو اطمینان ہوتا ہے نا۔ مثلا میں ڈاکٹر ہوں تو میں اپنی مثال دوں گا، جب آپ کا کوئی جائز کام ہو نا اور ہم پہ ریفری میں پڑیں پشاور جانا ہو، ہمارا سیکریٹریٹ ہیلتھ کا ڈائریکٹریٹ وہاں پہ ہے، اچھا یہ بات ہے، دیکھیں بارش ہو گئی ہے اور نتھیا گلی میں 7 یا 8 انچ کی برف پڑ گئی ہے۔ کوئی جانا چاہے تو انجوائے کرنا چاہے سنو تو بس اچھا موقع ہے۔ تازہ جو سنو ہوتی ہے اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ روڈ کھلے ہیں نتھیا گلی کے، تو جب فرض کیا میں نے پشاور جانا ہے، کوئی میرے ٹرانسفر کا سلسلہ ہے یا پروموشن کا ہے یا کوئی بھی ایسی سرکاری کام جو ہو جائے، تو آپ کو کوئی بتا دے اچانک یار جب آپ پشاور جا رہے ہیں تو ہمارا ہیلتھ سیکٹری یا اس سے دوسرے نمبر کا ہوگا، کوئی اسسٹنٹ ہوگا یا ڈپٹی ہیلتھ سیکٹری ہوگا یا ڈی جی ہوگا، کوئی اگر کوئی آپ کو بتا دے نا کہ یار وہ تو ہمارا پرائمری کا کلاس فیلو ہے، جاؤ انشاءاللہ آپ کا کام تو بڑا آسانی سے ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ انسان کے دل میں ایک بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور انسان کو ایک تسلی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ اس کو کال کرتے ہیں کہ بھائی سلام دعا جان پہچان کرا کے جب آپ ظاہر ہے اس کو کال کریں اور انہیں کہیں کہ یہ تو میرا یہ مسئلہ ہے، اور وہ آپ کو کہہ دے کہ ہو فکر نہ کر یار، آ جاؤ بس ہو جائے گا، یہ کام کر دوں گا، تو آپ کو کتنی خوشی اور ایک اطمینان ملے گا نا۔ مجھے کتنی خوشی ملے گی، اطمینان ملے گا۔ اب السلام علیکم یا اہل القبور، یہ یہاں پہ قبرستان ہے، کینٹ قبرستان ہے تباہ۔ جب آپ کو کوئی اس طرح دلاسا دلائے، آپ کو ری ایشور کرے، تو حالانکہ وہ بھی انسان ہے نا، تو آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کے جسم میں کچھ ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹر وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ریلیز ہوتے ہیں تو آپ کا اعتماد اور بھی بڑھ جاتا ہے، وہ آپ کو پرسکون بھی رکھتے ہیں اور آپ کو ایک خوشی اور اعتماد آپ میں پیدا کر دیتے ہیں۔ کون سے ہارمون ہیں جو مجھے یاد ہے نا، اس میں ایک ہے ٹیسٹوسٹیرون، دوسرا ہے اپنا آکسیٹوسن، یہ ہارمونز ہیں۔ جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں وہ ہیں، ایک تو ہے سیروٹونین، ایک ہے ڈوپامین، ایک ہے گیبا، اور اس طرح ایک آدھ کچھ اور بھی ہیں، لیکن مینلی یہی چیزیں ہیں جو جب آپ کو کوئی ری ایشور کرے تو یہ بڑھ جاتے ہیں اور آپ میں کانفیڈنس انکریز کر دیتے ہیں۔
جب آپ میں کانفیڈنس آ جاتا ہے، بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، توقعات بن جاتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ انہی چیزوں کو، انہی ہارمون اور انہی نیورو ٹرانسمیٹرز کو مزید زیادہ مقدار میں ریلیز کرتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اللہ جل شانہ کی ذات ایسا دے دے، آپ کے لیے اعلان کر دے کہ جاؤ میں تمہارے لیے کافی ہوں، تم جو کام کرو گے، جو سوچو گے، اس میں تمہارے لیے کافی ہوں، اور پھر وہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں ہدایت بھی دے دی ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو ڈائریکٹ کرے گا کہ ابھی آپ ایسا کریں، فلانے سے ملیں، فلانے کے پاس جائیں، یہ کام اس طرح سے کریں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر اللہ پاک آپ کو ہدایت بھی دے دے، یعنی وہ آپ کو رہبری کرے آپ کی، اور وہ کہہ دے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، اور پھر کہے کہ میں نے تمہاری حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا۔ اللہ کی ذات جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ، ساری دنیا کا پیدا کرنے والا، چلانے والا، پھر ختم کرنے والا، پھر دوبارہ پیدا کرنے والا، وہ ذات اگر کہہ دے کہ جاؤ میں تمہارے لیے کافی ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں ہی تمہیں ہدایت دوں گا، اور اس دوران اگر کوئی شیطان، سرکش شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسے ڈالے گا، تو میں تمہیں اس سے حفاظت کروں گا، تمہارے ان شیطانوں کو تو تم سے دور کر دوں گا، قریب بھی نہیں لانے دوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ مجھے ریشور کرے گا کہ جاؤ یہ انعام تمہارے لیے ہیں، کیونکہ تم نے یقین کے ساتھ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی ہے، اب بتاؤ میرا کانفیڈنس بڑھے گا نہیں؟ میرا جب میں یہ حدیث سنوں گا، میرا اس دعا پر اور اللہ کی ذات پر میرا مزید یقین بڑھے گا کہ اللہ کی ذات نے جو وعدہ کیا ہے اس دعا کے پڑھنے والے کے ساتھ، وہ ضرور پورا ہوگا۔ تو اس وقت ہمارے وہ جو نیورو ٹرانسمیٹر اور ہارمونز سے ان کا کیا حال ہوگا، ہے نا؟ تو اس لیے بات ذرا لمبی ہو گئی کہ موقع محل کی دعاؤں کو ہم پڑھیں، موقع محل کی دعاؤں کو پڑھیں گے، اللہ کی اور ان کی دعاؤں کے معنی ہم سیکھے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعاؤں کے معنی جان کر ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اس کے ساتھ ہمیں ان دعاؤں کا پتہ چلے گا کہ ہم اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہیں، اور اس پہ یقین بھی آئے گا۔ جب ہم بار بار یہ دعا پڑھیں گے تو اس پہ ہمارا یقین بڑھے گا تو اللہ پاک یقین کی بقدر مدد کرتے ہیں۔ جتنا انسان کا یقین ہوگا اللہ کی ذات پر، اللہ کی بات پر، اللہ کے حکم پر، اتنا ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ تو عرض یہ ہے نا کہ ہم موقع محل کی دعائیں سیکھیں، ان کے معنی یاد کریں اور موقع پر پڑھیں اس کے ساتھ، اور ان دعاؤں کا یعنی فضائل کا پوچھیں کہ بھئی یہ دعا پڑھنے سے اللہ پاک کی طرف سے کون سا انعام ملتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے کیا مدد آتی ہے۔ جب یہ ہم سیکھ لیں گے، پڑھیں گے، یقین کریں گے، تب ہمارے اندر دنیا میں بھی ایک کانفیڈنس آ جائے گا، ہمارا اپنا بھروسہ ساتھ میں، اپنا اعتماد، اپنی کانفیڈنس ہماری بڑھ جائے گی۔ تو بھائی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو نا مجھ سے، علماء کرام سے خاص طور پہ گزارش ہے
تو میری تصحیح کر دینا، اور غلطی ہو تو ہوئی ہو تو میں پیشگی معافی مانگتا ہوں. جزاک اللہ.